اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آخری آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہہ دیجئے کہ نادانو، کیا تم مجھ کو اللہ کے سوا کی عبادت کرنے کے لیے کہتے ہو؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ کی طرف اور آپ سے پہلے والوں کی طرف بھی وحی بھیجی جا چکی ہے۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا اور آپ خسارے میں رہو گے۔ بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ صرف اللہ کی عبادت کریں اور شکر کرنے والوں میں سے بنیں۔ سورہ زمر کی ایک فضیلت مختصر بیان کر دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ حدیث صحیح ترمذی میں ہے اور حدیث بھی صحیح ہے، اس لیے اس کا بھی ہمیں معمول بنانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات اسے پڑھتے تھے۔ عام طور سے اس کا معمول نہیں ہے، سورہ ملک، سورہ واقعہ وغیرہ تو لوگ پڑھتے ہیں، لیکن یہ صورتیں بھی کبھی کبھی پڑھ لینی چاہیے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ دوسری اہم بات کہ آدمی کو جب اللہ کی گہری معرفت حاصل ہوتی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا بن جاتا ہے۔ اللہ کی عظمتوں کا ادراک اس کو اللہ کے آگے پست کر دیتا ہے۔ اس کی عملی زندگی اللہ کے احکام کی پابندی میں گزرنے لگتی ہے۔ وہ اس معاملے میں اس حد تک سنجیدہ ہو جاتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے مگر اللہ کو نہ چھوڑے۔ ایمان کے اوپر زندگی کی تعمیر کرنا آدمی کے لیے زبردست امتحان ہے۔ اس امتحان میں وہی لوگ پورے اترتے ہیں جن کے لیے ایمان اتنی قیمتی دولت ہو کہ اس کے خاطر وہ ہر دوسری چیز پر صبر کرنے کے لیے راضی ہو جائے۔ ایمانی زندگی عمل کے اعتبار سے صبر والی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ صبر کی قیمت پر مومن بننے کے لیے تیار ہوں وہی وہ لوگ ہیں جو خدا کے اعلیٰ انعامات میں حصے دار بنائے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔